کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے شوق میں کسی کو سزائے موت سنا دی گئی ہو؟ لیکن یہ سچ ہے۔ یہ پہلا کیس تھا جو پاکستان بننے کے بعد داخل ہوا۔ محمود خان ہمدم کراچی میں سٹی سروے ڈپارٹمنٹ میں ملازم تھا۔ پاکستان آزاد ہوا تو 3 دن بعد عید تھی۔ کراچی کی مرکزی عیدگاہ میں نماز عید کے لیے احکامات جاری ہو گئے۔ اسسٹنٹ ڈپٹی کلکٹر نے چھوٹے سرکاری ملازمین کو حکم دیا کہ پہلی اور دوسری صف میں وہ بیٹھ جائیں تاکہ جیسے ہی جناح صاحب اور وزیر اعظم لیاقت علی خان عیدگاہ پہنچیں تو وہ فوری طور پر اٹھ کر ان کو جگا دیں۔ محمود خان عید کے دن نماز فجر ادا کر کے گھر سے نکلا، مرکزی عیدگاہ پہنچا اور جا کر امام صاحب کے پیچھے والی صف میں بیٹھ گیا۔ وہ علامہ اقبال کا عاشق تھا، اسلامی مساوات کا پیروکار تھا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے اسی وقت سوچا کہ وہ آج جناح صاحب کے ساتھ نماز عید ادا کرے گا، کیونکہ جب محمود کے ساتھ اس کا غلام ایاز ایک صف میں کھڑا ہو سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ میں بھی ایک نئے آزاد ملک کا ایک آزاد شہری ہوں۔ نماز کا وقت 6:45 بجے کا تھا۔ 7:15 بجے مختار کار نے محمود خان سے پوچھا کیا صورتحال ہے؟ اس نے کہا سب ٹھیک ہے، قائد اعظم پہنچیں تو ساتھ نماز عید ادا کرتے ہیں۔ مختار کار کو اس کی بات پر تھوڑا شک گزرا۔ مختار کار نے اسسٹنٹ ڈپٹی کلکٹر اور اسسٹنٹ ڈپٹی کلکٹر نے ڈپٹی کلکٹر کو یہ بات پہنچائی۔ ڈپٹی کلکٹر نے یہ بات سنی تو آپے سے نکل گیا۔ گورنر جنرل اور وزیر اعظم کی آمد میں 5 منٹ باقی تھے۔ ڈپٹی کلکٹر نے چیخ کر حکم دیا کہ اسے اٹھاؤ اور وہاں پھینک آؤ جہاں سے یہ شام تک واپس نہ آ سکے۔ پولیس والے یہ حکم سن کر اس پر ٹوٹ پڑے۔ عیدگاہ میں ہلچل مچ گئی۔ محمود خان پر اتنا تشدد ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسے کتا گاڑی میں ڈال کر منگو پیر کے پہاڑوں میں پھینک دیا گیا۔ محمود خان کو اس وقت ہوش آیا جب ایک چرواہے نے اس کی آنکھوں پر پانی مارا۔ اس چرواہے نے اس سے حال پوچھنے کی کوشش کی تو ہمدم نے اسے کہا یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ چرواہا اسے سہارا دے کر ایک کنویں پر لے گیا۔ چرواہے نے اس کے کپڑے صاف کیے اور پانی پلایا۔ ہمدم نے چرواہے سے کہا کہ وہ اسے بس میں بٹھائے۔ سندھی ادیب محمد موسیٰ جوکھیو نے اپنی آٹو بایوگرافی میں اس کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہمدم جب گھر پہنچا تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس نے جاتے ہی اپنی بیوی کو کہا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ اس وقت نہیں بتا سکتا۔ اس نے اپنے ایک پڑوسی کو بلایا اور کہا کہ وہ اس کی بیوی کو ریلوے اسٹیشن لے جائے اور حیدرآباد کی ٹرین میں بٹھا دے۔ ہمدم نے بیوی سے کہا کہ وہ حیدرآباد پہنچ کر اس کے ایک عزیز کے پاس ٹھہرے اور صبح ماتلی چلی جائے۔ بیوی جیسے ہی ریلوے اسٹیشن روانہ ہوئی تو کچھ دیر بعد پولیس نے اس کے گھر پر چھاپا مارا اور اسے گرفتار کر لیا۔ ہمدم پر ملک سے غداری کا مقدمہ داخل کر دیا گیا۔ 3 سال کیس چلا اور اسے سزائے موت سنا دی گئی۔ اس کے دوستوں نے سزائے موت کے خلاف اپیل داخل کر دی۔ اس دوران حیدرآباد سینٹرل جیل میں راولپنڈی سازش کیس میں فیض احمد فیض اور دیگر کچھ قیدی بھی آ گئے۔ محمود خان کو پتہ چلا تو اس نے جیل کے اندر فیض صاحب سے کسی طریقے سے ملاقات کر کے سارا قصہ ان کو سنا دیا۔ فیض صاحب نے اسے کہا کہ میں کسی اچھے وکیل سے بات کرتا ہوں، لیکن تم مجھے سندھی سکھاؤ، میں مشقتی کے طور پر تمہارا نام دے دیتا ہوں۔ اس کے بعد ہمدم فیض صاحب کی خدمت میں آ گیا۔ فیض صاحب نے اسے اپنے وعدے کے مطابق ایک وکیل دیا۔ نہ صرف سزا ختم ہوئی بلکہ اس کی سرکاری نوکری بھی بحال ہو گئی۔ علامہ اقبال کے شعر کو حقیقت میں بدلنے کا خواب لے کر عیدگاہ سے اٹھایا جانے والا محمود خان ہمدم اس واقعے کے بعد مکمل طور پر تبدیل ہو گیا۔ وہ ایک مذہبی سے ایک کمیونسٹ بن چکا تھا۔ محمود خان ایک دیوانہ تھا، ان لاکھوں لوگوں کی طرح جنہیں یہ گمان تھا کہ وہ ایک آزاد ملک کے آزاد شہری ہیں، لیکن ایسا تھا نہیں۔ جناح صاحب کے ساتھ نماز پڑھنے کی خواہش اسے سزائے موت تک لے گئی اور فیض صاحب اسے سزائے موت سے نکال کر باہر لے آئے۔